نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ رحمان کے اندر ہے، اور 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار کرنا بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی قدر ایک بوڑھا آدمی ہی بتا سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اس کے اندر صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور بہت سارے کام بڑی آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی اس جوانی کو گزارے، پروردگار کو، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کے اندر اپنی اس جوانی کو گزارے۔ لیکن آج کل کے حالات جو بڑا فتنوں کا ماحول ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج کے ان حالات میں نوجوان اپنی جوانی کو ایسی باتوں میں گزار رہے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گل چھرے اڑا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ایسے اعمال اور ایسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جس سے جوانی کا جو معاملہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، بہت سارے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں کے اندر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور قیامت کے دن جن 5 باتوں کے بارے میں سوال ہوگا ان میں سے ایک یہ جوانی ہے جس کا سوال الگ سے کیا جائے گا کہ بتاؤ جوانی کن کاموں کے اندر گزاری۔ انسان آج کل کے نوجوان جن باتوں کے اندر اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، جن خرافات کے اندر لگا رہے ہیں، ان خرافاتوں میں سے ایک خرافات یہ ویلنٹائن ڈے بھی ہے۔ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ پہلے کے دور میں شاید اتنی زیادہ اس کی جو ہے حیثیت نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ بہت مقبول ترین چیز ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، خاص طور سے نوجوانوں کے اندر۔ لہٰذا اس کے تعلق سے آج کل کے دور میں ماں باپوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو اور اپنی جو ہے خاص طور سے بیٹیوں کو قرآن مجید وغیرہ سکھائیں، دین کی کتابیں، دینی تعلق سے جو احادیث کی کتابیں ہیں جن سے فضائل کا پتہ چلتا ہے، اور وعیدیں سنائیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور رعب اپنے بچوں کے دلوں میں آئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچوں کو سورہ نور اور سورہ نساء، خاص طور سے بچیوں کو یہ 2 صورتیں ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، جس سے بچیوں کو پتہ چلے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کیا احکام بیان کیے ہیں، شریعت میں ان کا کتنا بڑا کردار ہے، اور شریعت کے نظریے سے بچیوں کا کیا معاملہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو خاص طور سے بچہ جہاں 13-14 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، آج کل کے دور میں ہم ان بچوں کے ہاتھ میں خود اسمارٹ فون خرید کر کے دے دیتے ہیں۔ پہلے کے دور میں تو ٹیلی ویژن تھا، آج بھی ہے، لیکن جتنا خطرناک یہ موبائل فون ہے شاید ٹی وی اس کا 10واں حصہ بھی نہ خراب کرتا ہو جتنا خراب یہ کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے آج کل کے دور میں کہ خاص طور سے اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اس دن بچوں کے اوپر اگر پابندی لگا سکتے ہو تو پابندی لگائیں، اس لیے کہ بہت ساری خرافاتیں اور بہت ساری غلط باتیں اس دن انجام پاتی ہیں۔ بچوں کے موبائل کے اوپر خاص طور سے نظر رکھیں، اور ہو سکے تو بچوں پر تھوڑی سختی بھی کریں۔ میں بلا وجہ بچوں کو پریشان کرنے یا تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم کرے جو اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے اپنے گھر کے اندر کوڑا لٹکائے۔ تو بلا وجہ سختی کرنے کو نہیں کہا جاتا، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اتنا معاملہ تو ضرور ہونا چاہیے ماں باپ کا کہ بچے ماں باپ کی کچھ باتوں کو سوچ کر کے ڈر جاتے ہوں۔ اگر بالکل ہی بے تکلف ہو جائیں گے ماں باپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پھر بالکل آزاد ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ بے تکلفی کا معاملہ نہ کریں۔ وہ جیسے ہمارے یہاں مثال مشہور ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا، رکھو قہر کی نظر۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دینی ماحول اپنے گھر کے اندر بنائیں، اور ان فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی چھوٹی عمروں میں شادیاں کریں۔ دیکھیں، اس طرف توجہ جانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بالغ ہونے کے بعد آزاد چھوڑ دیا، ان کے نکاح کی اور ان کی اس جنسی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا۔ لہٰذا بھوکا آدمی اپنا پیٹ تو بھرے گا، اگر اس کو جائز طریقہ نہیں ملے گا تو وہ روٹی چرا کر کے اپنا پیٹ بھرے گا۔ یہی معاملہ ہماری شہوت کا بھی ہے۔ ناف کے ایک بالش نیچے بھی بھوک لگتی ہے۔ بزرگوں کا اقوالوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ ناف کے ایک بالش نیچے بھی بھوک لگتی ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے بچوں کی جائز طریقے سے ضرورت پوری کریں اور اپنے بچوں کا نکاح کریں، صحیح وقت پر کریں، چھوٹی عمروں میں کریں، تو انشاءاللہ عز و جل زنا کا یہ راستہ بڑی آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں ایک بات کی تلقین ضرور کروں گا کہ اگر ماں باپ
اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کا بچوں کا جہاں ارادہ ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی، ان کا خود کا کہیں ارادہ ہے، وہ فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی نہیں ہے، تو میں تو ماں باپ سے یہاں درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے بچوں کا کہیں کسی گھر میں شادی کرنے کا خود ارادہ ہے، اگر ارادہ ہے اور وہ گھر مناسب ہے، دیندار ہے، تو پھر اس کام میں دیر نہ کریں، جہاں ان کا ارادہ ہو وہیں ان کی شادیاں کر دیں، لیکن کم از کم اس زنا کے راستے کو بند کرنے کی جتنی ممکن ہو کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔